نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، میں عالمہ سیدہ نور الہدا اسلامک وظائف چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ معزز ناظرین، ہم میں سے اکثر خواتین چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے نت نئے طریقے اور ٹوٹکے استعمال کرتی رہتی ہیں کہ کسی طرح ہماری رنگت نکھر جائے، ہم حسین لگیں۔ خوبصورت دکھنا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ کوئی بھی شخص یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ وہ بدصورت دکھائی دے۔ یقیناً خوبصورتی ہر ایک کو بھاتی ہے۔ آج ہم آپ کو حسن میں اضافے کا وظیفہ بتائیں گے اور ساتھ ہی اس سے منسلک کچھ اور چیزوں کا بھی ذکر کریں گے کہ ان سب کے امتزاج کے ساتھ نہ صرف آپ حسین و جمیل نظر آئیں گے بلکہ ہر ایک کے دل پر نقش ہو جائیں گے۔ اس لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے تو یہ چیز ذہن نشین کر لیں کہ انسان نہ صرف اشرف المخلوقات ہے بلکہ احسن المخلوقات بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ حسین و جمیل۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چہرہ انتہائی خوبصورتی سے بنایا ہے اور یہ صرف اسی کی ذات اقدس کا کمال ہے کہ کوئی چہرہ دوسرے چہرے سے ہو بہو مطابقت نہیں رکھتا۔ ہر چہرہ دوسرے چہرے سے مختلف ہے۔ ہماری نظروں میں کچھ چہرے بے انتہا حسن کے مالک ہیں اور کچھ اس سے ذرا کم، لیکن ہم انہیں بدصورتی ہرگز شمار نہیں کریں گے، کیونکہ رب تعالیٰ کی تخلیق ہر قسم کی تنقیص سے پاک ہے۔ بندے کی بنائی ہوئی چیز میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی کمی نہیں رہتی۔ اس لیے ہمیں کسی کو بھی بدصورت کہنے کا اختیار نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے عمل سے آپ خوبصورت اور جاذب نظر دکھیں گے۔ وظیفے کے ساتھ آپ کو چند اور چیزوں پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے کہ آپ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ وضو سے مسلمان کے چہرے پر ایک خاص نور آ جاتا ہے، ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ وضو سے انسان کے جسم پر، چہرے پر، ہاتھوں پر جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ دھل کر جھڑ جاتے ہیں۔ یہ انتہائی آسان عمل ہے اور اس میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا۔ پھر وضو کی اپنی برکات بھی ہوتی ہیں جو آپ کو ملتی رہیں گی۔ ہر چیز میں برکت ہوگی۔ جس کام کو بھی آپ وضو کے ساتھ کریں گی اس میں برکت ہوگی۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نے حتی المقدور جہاں تک ہو سکے گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، گناہوں سے دور رہنا ہے۔ گناہوں کی کثرت ہمارے دل کو سیاہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہر گناہ کے ساتھ ہمارے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب ہم اس سے توبہ نہیں کرتے تو وہ نقطہ وہیں جم جاتا ہے، وہیں لگا رہ جاتا ہے۔ یوں کرتے کرتے ہر گناہ پر نقطہ لگتا رہتا ہے اور ہمارا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے دل کی سیاہی کا کچھ اثر ہمارے چہرے پر بھی عیاں ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کے چہروں کو آپ کبھی غور سے دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ ان کے چہرے پر کس قدر نور ہوتا ہے، کتنی کشش ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں۔ تیسرا عمل جو پہلے اور دوسرے کے بغیر ممکن نہیں ہے، وضو اور گناہوں سے دوری، ان دونوں کے بعد جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ باوضو رہنا آپ کو نماز کا عادی کر دے گا اور گناہوں سے دوری کے نتیجے میں آپ یقینی طور پر نماز کی طرف راغب ہوں گے۔ اور پھر بے پناہ نور، بے پناہ کشش نہ صرف آپ کے چہرے سے ظاہر ہوگا بلکہ آپ کی پوری شخصیت سے ظاہر ہوگا۔ ساتھ ہی آپ وظیفے پر بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ خوبصورتی میں بھی مزید اضافہ ہوگا۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد نماز کی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے بلکہ وہیں جائے نماز پر بیٹھے ہوئے ہی یہ وظیفہ کرنا ہے کہ سورہ نور کی آیت اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ
زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسس نار نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اس ایک آیت کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرنا ہے اور اپنے پورے چہرے پر اچھے سے پھیر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس ایک آیت کے نور سے ہی آپ کا چہرہ زیادہ پرکشش اور زیادہ حسین دکھائی دینے لگے گا۔ کسی بھی قسم کے ٹوٹکے کی، کسی بھی قسم کی کریمز کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی اگر آپ اس وظیفے کے ساتھ باقی 3 اعمال پر بھی ہمیشگی اختیار کریں گے۔ اگر آپ کسی وظیفے کے متعلق ہم سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے، ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری زندگیوں میں بے پناہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔